کہ عثمان کو قتل کیا گیا، یہ 3 دن تک فلان محلے ہوتے تھے نا مدینے میں، فلانا والوں کے کوڑوں کے ڈیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا، اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا، جو تیسرا خلیفہ تھا سنی مسلک کے مطابق جو عثمان تھا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مروان کو یعنی نکال دیا تھا شہر سے۔ پھر جب عثمان کی باری آ گئی، جب وہ خلافت بیٹھ گیا تو اس نے اپنی بیٹی کو یعنی اس کو داماد بنا دیا۔ پھر جب عثمان مر گیا تو میں نے سنا، لیکن پڑھا نہیں ابھی، میں نے سنا ہے کہ اس کا عثمان کا جو یعنی جہاں پر وہ مدفن ہے وہ عیسائیوں کے قبرستان میں ہوا، نہیں یہودیوں کا قبرستان ہوا نا، یہودیوں کے قبرستان میں ہوا۔ بعد میں جب خلافت آ گئی تو انہوں نے اس کو مانا مزار بقیہ کے یعنی ادھر سے ڈورا ڈالا اور اس کو بھی مزار بقیہ میں ڈال دیا۔ کیونکہ عثمان کا جب قتل ہوا تھا نا تو اس کی قتل کے اس کے وقت بغاوت کا وقت تھا نا، تو عثمان کے مخالفین کا مدینے پہ قبضہ تھا، اور عثمان کے جو رشتہ دار تھے بنی امیہ وہ کافی کمزور تھے، یعنی وہ سب لوگ عثمان کے مخالف تھے، صرف اس کے اپنے قبیلہ کے لوگ تو اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے عثمان کو قتل کیا، پھر عثمان کے جنازے کو انہوں نے ادھر کوڑے، جہاں پہ کوڑے وغیرہ ہوتے وہاں پہ ڈال دیا تھا۔ 3 دن تو وہاں رہا عثمان کا جنازہ، عثمان کا جنازہ، پھر وہاں سے اٹھا کے رات کی تاریکی میں اس کے رشتہ داروں نے جا کے اس کو وہاں پہ حش اوشب بولتے ہیں، وہاں پہ وہ بقی کے ساتھ یہودیوں کا قبرستان تھا، وہاں پہ دفن کیا۔ تو پھر جب ان کو دوبارہ معاویہ کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اب وہ ادھر یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہو چکا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہ بقی کو وسیع کر دیا، یہودیوں کے قبرستان کو بقی سے ملحق کر دیا، تاکہ اس کا قبرستان، اس کا قبر جو ہے بقی میں آ جائے، بقی اس طرح وہ دونوں قبرستانوں کو ملا دیا ان لوگوں نے، حالانکہ وہ دور تھا وہ۔ جی اور میرا تیسرا سوال تھا یہ آغا جان فاطمہ سلام اللہ علیہا، جی جو دوسرے خلیفے نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس کے گھر کو جلا دیں گے، جی حالانکہ شیعہ کتب میں تو یہ بہت جگہ موجود ہے کہ دھمکی دی گئی اور یہ واقعہ بھی ہوا۔ اب میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سنی کتابوں میں کیا یہ درج ہے یا خالی دھمکی دی گئی ہے؟ تو آپ میرا ایک سیریز ہے نا اسی یوٹیوب چینل پہ میں نے 4-5 تقریریں کی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، ابھی تازہ کی ہیں 1-2 مہینے پہلے، تو آپ اس کو دیکھ لیں، آپ ادھر دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عمر بن خطاب ان کا حملہ وغیرہ جو بھی، اس کو آپ دیکھ لیں، وہ نظر آ جائے گا اس میں۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یہ سوال آپ مہربانی کر کے دیجیے، کیونکہ میرے گھر والے بھی ادھر سن رہے ہیں، کیونکہ یہ سنی ہے، میں اکیلے شیعہ ہوں اس گھر میں۔ تو عرض کیا نا، ان کے کتب میں موجود ہے، ان کے کتب میں موجود ہے کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ کہ عمر بن خطاب نے دھمکی دی ہے، پھر لکڑی لے کے آیا ہے، آگ لے کے آیا، یہ بھی صحیح اسانید میں ہے، اور پھر ان کے کتب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر کہتے تھے کہ مرتے وقت کہ میں 3 ایسی باتیں ہیں جن پہ میں پچھتا رہا ہوں، ایک وہ ہے کہ میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو کیوں بے پردہ کیا، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو یہ آپ ان سب کو ملائیں نا، کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نے دھمکی دیا، دوسری جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ لکڑ لے کے آیا تھا، اسی جگہ پہ لکھا تھا کہ وہ آگ لے کے آیا، یہ سب صحیح اسانید کے ساتھ ہے، اور اگلی جگہ پہ لکھا ہے کہ ابو بکر نے خود کہا کہ میں کاش میں مرتے وقت، وہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو بے پردہ نہ کیا ہوتا۔ جی ہاں، 1 منٹ میں وہ عثمان والی روایت آپ کو دکھا دوں، عثمان والی روایت آپ نے جو عثمان کے متعلق پوچھا، یہ کتاب ہے عزیزو مجمع الزوائد و منبع الفوائد، 12 اس میں حدیث جو ہے یہ ہے 14558، یہ حدیث نمبر 14558، یہ والی حدیث ہے، یہ والی حدیث انس سے روایت ہے، اور اس کے نقل کرنے کے بعد بھلے ورجالہ ثقات، اس کے رجال ثقات ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ میں نے حش اوشب بولا، غلط بولا، حش کوکب وہاں پہ دفن ہوا عثمان کا۔ قتل عثمان فاقام مطروحا على کناست بنی فلان ثلاثہ، اس کے رجال سب ثقات ہیں،
صحیح حدیث ہے کہ عثمان کو قتل کیا گیا. یہ 3 دن تک فلان محلے ہوتے تھے نا مدینے میں, فلانا والوں کے کوڑوں کے ڈیر پہ 3 دن تک اس کا جنازہ پڑا رہا, اس کا لاشا وہاں پر پڑا رہا تھا. وَأَتَاهُ 12 رَجُلٌ مِّنْهُمْ جَدِّي مالك بن ابي عامر وحيتب بن عبد العزى وحكيم بن حزام وعبد الله بن الزبير وعائشة بنت عثمان معهم مصباح في حق فحملوه على باب. علی تو 3 دن کے بعد یہ رات کی تاریکی میں, یہ جن لوگوں کا اس نے نام لیا ہے, یہ کچھ لوگ اس کے جو سپورٹر تھے عثمان کے, ان کے یہ کوئی چراغ لے کے آئے تھے, ان لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, وہاں سے کہاں پہ دفن کیے, فاتوا بھی حش کوکب وہاں پہ لے کے گئے, وہاں پہ دفن کیا اس کو, حش کوکب میں. باقی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا, وہاں پہ دفن کیا. اچھا, اور مزید کتابوں میں بھی اس موجود ہے, طبقات ابن سعد وغیرہ میں. اوکے. اور میرا ایک اور سوال تھا آغا جان کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ نکلا, کل مجھے ایک سے بحث ہوئی تھی تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں, جب اس کا جنازہ نکلا گھر سے تو دوبارہ وہ گھر واپس آ گیا, لیکن اس جنازے پہ تیر بسائی مسلمانوں نے, پھر اس نے میرے ساتھ جہالت کی. میں نے جب اس کو کہا کہ عائشہ نے پہلا تیر مارا, تو یہ جو ان پہ تیر لگا نا, یہ تو وہ مخالفین شیعہ کتاب میں ہے کہ عائشہ نے حکم دیا تھا. یہ مخالفین کی کتاب میں مروان نے حکم دیا تھا. مروان جو مدینہ کا گورنر تھا, ان کی جانب سے, کیا نام ہے, جو عثمان کا داماد تھا, جو عثمان کا داماد تھا, معاویہ کے زمانے میں وہ مدینہ کا گورنر بنا تھا دوبارہ. تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا, مخالفین کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ عائشہ بھی اس میں تھی. بالکل. اور آخری سوال میں ہے آغا جان کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اہل تشیع, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو واجب تو ضروری ہے, واجب نماز تو ضروری ہے. جو نفل نماز ہوتی ہے, مثلا صبح کے 4 رکعت ہوتے ہیں, 2 واجب اور 2 نفل جو ہوتے ہیں, باقی جو 5 ٹائم کی نماز ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہے نفل پڑھنا, یا اگر واجب ہی پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ تو واجب پڑھیں تو ٹھیک ہے. اگر مثلا بعض نمازیں ہیں ان کے تاکید زیادہ ہے, مثلا نماز مغرب کے بعد جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ اس کی تاکید ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حال میں. ظہر و عصر کی اتنی تاکید نہیں ہے, لیکن نوافل کی ہے کہ انسان اگر پڑھے تو بہتر ہے, نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. اور مغرب کی یہ ہے کہ مغرب کی جو نافلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کبھی کسی حالت میں. بس یہی میرے سوال تھے, بس ہمارے لیے بس دعا کرنا. تھینک یو سر, تھینک. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, مہراج بھائی, اللہ آپ کو عزت دے.